السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے میں انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں، ما جو لم تکونوا تم نہ تھے، تعلمون جانتے۔ کما ارسلنا فیکم جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس، رسولا رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، ویعلمکم اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ایسی باتوں کی، ما لم تکونوا تعلمون جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے، پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت دو دعائیں مانگی تھی، ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129 میں سورہ بقرہ میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا، جو انہی خصوصیات اور فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے مانگے تھے۔ ان میں سے پہلا فریضہ، یتلو علیکم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا پہلا فریضہ، تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں ہماری آیتیں۔ ان میں سے پہلا فریضہ تلاوت آیات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد اور نیکی ہے، خواہ تلاوت بغیر سمجھے کی جائے،
کیونکہ قرآن کریم کے معنی کی تعلیم آگے ایک مستقل فریضے کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور دوسرا فریضہ ویزکیکم، دوسرا فریضہ یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی اور تابعین نے تابع تابعین کی، اسی طرح تربیت کی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلا آتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب۔ تیسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں، اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح رہنمائی، صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل عربی زبان سے خوب واقف تھے، وہ اہل زبان تھے، انہیں ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ والحکمت، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت۔ چوتھا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت، دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس سے نہ صرف آپ کی احادیث کا حجت ہونا معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فَاذْكُرُونِي، سو یاد کرو تم مجھے، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں، واشکرو، اور شکر کرو، لی، میرا، ولا، اور نہ، تکفرون، میری ناشکری کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، سو تم مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، واشکرو لی، اور میرا شکریہ ادا کیا کرو، میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑھ کر بھی بندہ کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اس کا خالق و مالک اس کو اپنی یادوں سے سرفراز فرما دے۔ ایک حدیث قدسی بھی سماعت فرماتے جائیے تاکہ اپنے رب کریم کی بندہ نوازی کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع عام میں یاد کرے تو میں اسے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔